رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں رمضان آتا ہوگا، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر رمضان کا دوسرا عشرہ جب اپنے اختتام پر ہوتا ہے تو اس الفاظ کو یا اس لفظ کو آپ بہت جگہ، بہت سارے لوگوں، بہت سارے علماء سے سنتے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ میرے پاس سوالات بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں اعتکاف کے متعلق، تو میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کو کافی جو ہے انفارمیشن دے سکوں، اور انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے یا مساجد میں ہوتا ہے، اور اعتکاف فرض ہے، نوافل ہے، سنت ہے، یہ کون سی عبادت ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، اور یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، تاکہ اعتکاف کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ جی تو شروع کرتے ہیں کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہے رک جانا، جم جانا، ایک جگہ پڑاؤ ڈال لینا، ایک جگہ ساقط ہو جانا کسی ذات کے لیے۔ اور اعتکاف کے شرعی معنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بطور عبادت ایک جگہ رک جانا، وہ بھی 10 دن کے لیے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور آپ کو کافی حدیثیں اعتکاف سے ریلیٹڈ مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اعتکاف وہ نفلی عبادت ہے جسے سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسنون عبادت صرف اور صرف مساجد میں ہی ہوتی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 181 میں فرماتے ہیں، اور جب تم لوگ اعتکاف کی حالت میں ہو تو مساجد کی طرف آ جاؤ، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تک اس حالت سے نکل نہ جاؤ۔ یعنی جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں تو آپ ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اس طرح کی آیتیں لوگوں تک بیان کرو تاکہ وہ بھی بچیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا لیکن چلو میں اعتکاف کر لوں گا، تو یاد رکھیں آپ کا اعتکاف بھی قابل القبول نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2025 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو، اور یاد رکھو اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے سنت موقدہ کے ساتھ، اور دوسرا اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں ہوتا ہے، اور اسے قرآن میں اس مسئلے کے ساتھ کلیئر کر دیا کہ یہ جو ہے عورتوں کے لیے بھی جو اعتکاف ہے وہ مساجد میں ہوگا، مرد یا عورت اعتکاف مسجد میں ہی کریں گے۔ اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ خواتین بہت یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اختلافی مسئلہ تھوڑا بن چکا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، لیکن قرآن نے اس چیز کو واضح کر دیا، اور جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو مساجد میں آؤ۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھ کے سنائی اور اس کا نمبر بھی بتایا، تاکہ آپ لوگ خود بھی مطالعہ کیجئے کہ گھروں میں اعتکاف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دین اسلام میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اعتکاف کے لیے آپ کو مساجد کی طرف ہی جانا ہوگا، اور عورتیں اپنے محرم کے ساتھ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں آپ کو معیوب لگ رہی ہو کہ عورتیں اعتکاف مساجد میں کیسے کریں گی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان میں 10 دن جو ہے وہ حدیثوں سے یہ آپ کو نمبر یعنی 10 ڈیز کا جو اعتکاف ہے وہ حدیث میں آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ہاں جو سال ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اعتکاف کیا۔
سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901۔ تو اس حدیث سے ایک بات پتہ چلی کہ اعتکاف جب آپ کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کا، تو اس میں ایک رات آتی ہے جس کی بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے۔ یہ رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر والی رکھی ہے، کیونکہ اس رات کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، لیلۃ القدر، جو کہ ہے سورہ قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو ان اعتکاف کے دنوں میں یعنی رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2027۔ اس رات کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ اسی کو سپورٹیو کرتے ہوئے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے دوسرے عشرے کے آخری میں اعتکاف کیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا جب 21ویں تاریخ کی رات آئی۔ یہ وہ رات تھی جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے تک اعتکاف کرے، یعنی 10 دن کا اعتکاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ رات لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، لیکن پھر اللہ نے اس رات کو بھلا دیا۔ یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات بتائی کہ اس 10 عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یعنی کون سی تاریخ ہے، لیکن بعد میں کسی حکمت کے تحت اس رات کو بھلا دیا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی تاریخ بھول گئے، تو انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ اس کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اس رات کو آخری عشرے کی یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چنانچہ اس رات کو بارش ہو رہی تھی، مسجد کی چھت ٹپک رہی تھی۔ تو حضرت خدری سے روایت ہے کہ ان راتوں کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جو عرف عام میں ایک بات مشہور ہے نا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کی جو تاریخ تھی بھلوا دی گئی، اور جس رات کی تاکید ہے وہ 21ویں شب ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ان کو یہ تاریخ بھلوا دی جائے، تو پھر ان کو یاد نہیں رہا، بس ان کو یہی یاد تھا کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ کیچڑ میں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو ان 5 راتوں میں دیکھیں کہ کب بارش ہو رہی ہے، کیونکہ علماء اس کے بارے میں بڑی پیاری تفسیر بتاتے ہیں۔ ایک بات اور وضاحت کرتی چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھلوا دی گئی تو ہمیں اور آپ کو کیسے یاد ہو سکتی ہے، کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ ہمیں جو کچھ پتہ چلے گا وہ حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا۔ اور حدیث میں اس رات کی تاریخ نہیں ہے، ہاں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ بہت پرسکون رات ہوگی، دن جو ہے وہ تھوڑا ایسا کلاؤڈی سا ہوگا، یعنی تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے سے بادل ہوں گے، ہو سکتا ہے بارش بھی ہو رہی ہو جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور دل کو بہت سکون ہوگا، وہ دن بہت پرسکون سا ہوتا ہے۔ علماء اس کے بارے میں بس اتنی ہی تفسیر بتاتے ہیں۔ علماء اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دل بہت پرسکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یہ محسوس ہوگا کہ زندگی میں کوئی نہ پریشانی ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوگی اور ہوا بہت پیاری اور پرسکون ہوگی، یہ نشانیاں بتاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اعتکاف کرتے وقت اس رات کو بھی تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی پھر وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ اچھا، کچھ مسائل ہیں یا کچھ سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں کہ جن عورتوں کو اعتکاف کے دوران حیض آ جائے تو کیا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ جی بالکل، جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ حیض آ جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
پھر دوسرا سوال ہے کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل قائم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو 10 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا، کسی بھی وجہ سے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، ہاں لیکن بہت ضرورت، اتنی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو آپ نکل سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 2038۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تو آپ کی ازواج آپ سے ملنے کے لیے آ گئیں، تو وہ جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صفیہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں دیکھا 2 انصاری صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلدی سے وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا، سنو، میری بیوی صفیہ ہے، گھر تک جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اور اس بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی مجھے دیکھ کے میل نہ آئے کہ اعتکاف میں باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس سے علماء اس چیز کو اخذ کرتے ہیں کہ بہت ضرورت ہو تو پھر اسی مقصد کے لیے نکلیں اور واپس چلے جائیں، یعنی واپس اعتکاف کی حالت میں چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ اخذ ہو گیا کہ اعتکاف مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ گھروں میں جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، لیکن اعتکاف کی جو کنڈیشن ہے وہ صرف مساجد کے لیے ہی